السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم پوڈ کاسٹ سیریز میں میں ہوں ڈاکٹر وسیم عباس۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جہاں پر مختلف رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، اور مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کا مل جل کر رہنا ہی پاکستان کی خوبصورتی کی ضمانت ہے، اور یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ جہاں پر پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور پاکستانی ایک خوبصورت قوم ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ مختلف رنگ و نسل اور مختلف علاقائی کلچر، ثقافت، تہذیب، فکر و فلسفہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم سماجی مسائل کہہ سکتے ہیں، معاشی مسائل کہہ سکتے ہیں، سیاسی مسائل کہہ سکتے ہیں، اور مذہبی مسائل کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی نقطے پر بات کرنے کے لیے ہم نے وہ دعوت دی ہے ایسی شخصیت کو جن کا اس ایریا کے اندر بڑا گہرا مطالعہ ہے، جناب ڈاکٹر سید بریر عباس نقوی صاحب، جنہوں نے پی ایچ ڈی اسلاموفوبیا کے اوپر کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی مقالات وہ تحقیقی جرنل کے اندر وہ شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ادب کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل کے اوپر اور مختلف کانفرنسز کے اندر، سیمینارز کے اندر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دیا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے ہمارے سماج کے لحاظ سے، ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے لحاظ سے۔ ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا انسان کی ذہن سازی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی نوازش، آپ نے حکم فرمایا اور اس اہم موضوع کو منتخب کیا کہ اس پہ بات کی جا سکے، اس پہ گفتگو کی جا سکے، اور تنقیدی طور پر اس کے تمام جو محاسن اور معائب ہیں اس حوالے سے ہم اس پہ گفتگو کر سکیں۔ اور آپ نے جو یہ پوچھا کہ سوشل میڈیا کس طرح ذہن سازی کرتا ہے انسانوں کی، تو میں اس میں گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کا سب سے مؤثر ایک ہتھیار ہے۔ جی سر۔ کبھی وقت تھا کہ رایامہ تشکیل دینے میں ہمارے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل تھی، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور اب پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی حال ہی میں پیو ریسرچ سینٹر کی ایک نئی تحقیق آئی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 69% آف یوتھ وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہی ہے، اور اس میں سے 73% وہ ہیں جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سوشل میڈیا ان کے کردار پر، ان کے ذہن پر، ان کی عادات پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں یہاں ضروری سمجھوں گا یہ بات کرنا کہ جین ٹوینگے اور شیری ٹرکل دو محققین ہیں، ان کی ایک ریسرچ آئی ہے، کمبائنڈ ریسرچ۔ انہوں نے کہا ہے کہ انسان کی جو اس کی قوت متحرکہ ہے اور مختلف ایکٹیویٹیز بجا لانے کی جو قوت ہے، وہ شدید متاثر ہوتی ہے جو ٹائم انسان کنزیوم کرتا ہے سوشل میڈیا پر، اس کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک جرنل ہے، ایڈولسنٹ کا ایک جرنل ہے، اس میں بھی تحقیق ایک نئی شائع ہوئی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ انسان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور وہ جڑی ہوتی ہیں اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ یعنی ایک شخص جو فزیکل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے وہ زیادہ مضبوط اور توانا ذہن کا حامل ہوگا بنسبت اس کے جو ایک جگہ محدود ہو کے بیٹھتا ہے، بھلے وہ ذہن سے کتنا ہی اچھا کام لے رہا ہو۔ سوشل میڈیا کا جو سب سے پہلا ایفیکٹ آتا ہے انسان پر، وہ یہ کہ انسان اپنی جسمانی اس کی ایکٹیویٹیز وہ کم ہو جاتی ہیں، اور وہ محدود ہو کر فوکس کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ایک اچھا پازیٹیو کام اور پروگریسو کام کر رہا ہوں۔ لیکن دراصل یہ جو سوشل میڈیا پر وقت گزارنا ہے، میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انزائمز ہیں ڈوپامائن
جو کریٹ کرتا ہے انسانی ذہن. اگر آپ کو کسی خاص ایکٹیویٹی میں تسکین مل رہی ہے تو آپ کا ذہن آپ کو بار بار اکساتا ہے کہ یہی عمل دوبارہ کیا جائے. اسی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اس سے باہر ہی نہیں نکلتی. جی بالکل, وہ اس میں ملوث ہو رہے ہیں. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مذہبی رائے ہو, سیاسی رائے ہو, وہ ہماری سماجی رائے ہو, رائے عامہ کی تشکیل میں سوشل میڈیا نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیو ریسرچ نے 69% کہا کہ لوگ اس میں یوتھ اس کو یوز کر رہی ہے, اور 73% وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری عادات اور ہمارے ایکٹیویٹیز پر اثر انداز ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا دور حاضر میں ایک ایسا ٹول ہے جو عام انسانوں کی ذہن سازی میں انتہائی مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب ہم جب دیکھتے ہیں کووڈ کا ایرا, بالکل کورونا گزرا ہے, اور وہ ایک ایسی وبائی مرض تھی کہ جس نے پوری دنیا کو مجبور کر دیا ڈیجیٹلائز ہونے کے لیے. بلا شبہ, یعنی کہ اس سے پہلے سوشل میڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا استعمال نہیں تھا, نہ وہ کاروبار کے لیے اس طرح استعمال ہوتا تھا, نہ مذہبی معاملات کے لیے اس طرح استعمال ہوتا تھا, نہ سیاسی معاملات کے لیے ہوتا تو تھا, لیکن اس کی ریشو بڑی کم تھی. لیکن کیونکہ جو کووڈ کا ایرا ہے اس نے انسان کو مجبور کر دیا اپنی معاشی بہتری کے لیے, اپنی سماجی بہتری کے لیے, اپنی سیاسی اور اپنی مذہبی بہتری کے لیے, جس وجہ سے نوجوان تو اس کے طرف گئے ہی گئے, لیکن جو ہمارے بچے تھے یا بوڑھے تھے, بزرگ تھے, وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزارنا ان کا زیادہ ہو گیا. بالکل انوالومنٹ ہوگی نا. اصل میں بینجامن فرینکلن کی ایک یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا بات. وہ کہتا ہے کہ ٹیل می اینڈ آئی فارگیٹ, ٹیچ می اینڈ آئی ریممبر, انوالو می اینڈ آئی لرن. یعنی لرننگ کے لیے انوالومنٹ ضروری ہے. چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے دیں, جیسے وہ فرینکلن کہہ رہا ہے کہ ٹیل می اینڈ آئی فارگیٹ, وہ تو بھول جائیں گے. اسی طرح وہ کہتا ہے ٹیچ می اینڈ آئی ریممبر. اگر ہم ان کو بھلے بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے ٹیچ بھی کریں تو وہ کچھ حصہ ریممبر کر سکیں گے, یاد رکھ سکیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انوالو می اینڈ آئی لرن, کہ میں اس چیزوں سے لرننگ حاصل کروں گا جس میں انوالو ہو رہا ہوں. اور چونکہ ہماری یوتھ انوالو اس وقت سوشل میڈیا میں ہے, اس کا مطلب ہے لرننگ کا اس وقت سب سے بڑا سورس سوشل میڈیا بنا ہوا ہے. وہ چاہے مذہبی معاملات میں ہو, سماجی معاملات میں ہو, معاشی معاملات میں ہو, یعنی کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ سوشل میڈیا سے خالی نہیں. بالکل. آج نوجوان نسل جو ہے اس نے کوئی بھی چیز سیکھنی ہے تو سب سے پہلے فیس بک پہ جائے گا, یوٹیوب پہ جائے گا, انسٹا پہ جائے گا, سوشل میڈیا سے دیکھے گا بھی کیا چل رہا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حال ہی میں ایک پاکستان کی ایک پیمرا کی ریسرچ آئی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 16 کروڑ اور کچھ لاکھ, یعنی 16 کروڑ کچھ لوگ ہمارے پاکستان کے وہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. وہ بھلے ٹویٹر کی شکل میں, یوٹیوب یا انسٹا یا فیس بک کی شکل میں. اب آپ دیکھیں کہ ہماری آبادی کی اگر 16.5 کروڑ لوگ اگر سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں تو کتنا اہم ذریعہ ہے یہ رائے عامہ کو تشکیل دینے کے لیے اور انسانیت کی ذہن سازی کے لیے. اور وہ ایک پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں طرح کا امپیکٹ کریٹ. وہ تو ہمارا بات کا ایک ایشو ہے کہ ذہن سازی پازیٹیو ہو رہی ہے یا ذہن سازی نیگیٹو ہو رہی ہے. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں ذہن سازی کے لیے سوشل میڈیا بہترین ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس نقطے کو واضح کیا کہ سوشل میڈیا کا ہماری ذہن سازی میں اور ہماری زندگی کے اندر کتنا رول ہے. ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے آگے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, سمجھنا چاہوں گا کہ جو ہماری مذہبی ہم آہنگی ہے, اس حوالے سے سوشل میڈیا اس کو فروغ دینے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بڑی خوبصورت اور بڑا یہ ایک سینسٹیو کارنر ہے. جی سر. کہ ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے یا بین المسالک ہم آہنگی کے لیے سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اگر سوشل میڈیا کی ریٹنگ دیکھیں, آپ فیس بک کے ریلز دیکھ لیں یا انسٹا کی سٹوریز دیکھ لیں یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں, جی سر, تو آپ کو وہ کنٹینٹ جو بہت علمی قسم کا ہو اس کے ویوز کم نظر آئیں گے, اور جو انٹرٹیننگ ہو, اب تو ایک سوشل میڈیا میں نئی اصطلاح آ گئی ہے انفوٹیننگ کی,
کہ یعنی انفارمیٹیو بھی ہو اور انٹرٹیننگ بھی ہو. اچھا انفوٹیننگ انفرٹیننگ جو سٹف ہوتا ہے اس کے ویوز ہمیں دیکھتے ہیں کہ زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا معاشرہ انفارمیشن تو چاہ رہا ہے لیکن انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ چاہ رہا ہے. اور آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ بین المسالک یا بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب جو ہی بین المذاہب یا بین المسالک ہم آہنگی کے لیے ہم کوئی سٹف کریٹ کریں گے تو نہ تو وہ معاشرہ اس میں انوالو ہوگا اور نہ اس کے اتنے ویوز ہوں گے اور نہ لوگ اس کو پسند کریں گے. لوگ ذہنی طور پر کچھ سٹریسڈ ہیں, وہ تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں کہ پریشان ہیں. اور ویسے بھی یہ ہماری کوتا بختی ہے کہ ہمارا معاشرہ نیم خواندہ معاشرہ ہے, اور کم خواندگی یا نیم خواندگی وہ معاشرے میں تشدد کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے. کیونکہ کسی شخص نے جیسی بھی کوئی خبر پہنچی, جیسی بھی کوئی انفارمیشن پہنچی, بجائے اس کے کہ اپنے فہم اور اپنی بصیرت کے مطابق اس کو تنقیدی نظر سے دیکھ لے, بلکہ وہ اپنی ذاتی پروموشن کے لیے اس کو محض فارورڈ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں وہ جیسے جان ایلیے کا ایک شعر ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. یعنی بین المسالک یا بین المذاہب جو دوریاں تھیں, اگر آپ تھوڑا سا اس کو کریٹیکلی دیکھیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسالک کے اکابرین کی باہم گفتگو اس طرح نہیں ہو سکی جیسے آج ممکن ہے. بین المذاہب اگر آپ دیکھیں تو اکابرین کو ایک جگہ پر بٹھا کر اس طرح گفتگو ممکن نہیں رہی جیسے اب ممکن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بین المسالک ہم آہنگی کے لیے اگر تمام مسالک والے, وہ ممکن تو نہیں کہ 100% ہمیں ریزلٹس ملیں, لیکن اگر دونوں سائیڈوں سے سوشل میڈیا ڈیسک ایسے بنائے جائیں, کچھ ایسے بورڈز بنا دیے جائیں, اور جیسے کہ بنے بھی ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ کبھی یہ وقت تھا کہ بین المذاہب ایک دوسرے کی گفتگو اتنی تدبر سے سننا یا اتنی ان ڈیٹیل سننا ممکن نہیں تھا. نہ تو مذہب مخالف کی کتابوں تک رسائی تھی, نہ مذہب مخالف کے اسکالرز اور ان کے علماء تک اتنی رسائی تھی. اور آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مختلف مسالک کے اسکالرز اور علماء اور اسلاف وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے آرام سے اور بڑے اچھے طریقے سے ان اے ماڈریٹ انوائرمنٹ وہ بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں, اور سوشل میڈیا ان کو بلا تخصیص مسلک اور بلا تخصیص مذہب وہ تمام ویورز تک پہنچا رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بین المسالک ہم آہنگی کے لیے سوشل میڈیا پر اگر ایسے فورمز بنا دیے جائیں اور ایسے ڈیسک کریٹ کر دیے جائیں, ایسے بلاگرز اور اس طرح کے فورمز بنا دیے جائیں جہاں پر بلا تخصیص مسلک علماء کو اور اسکالرز کو بیٹھ کر گفتگو کرنے کا موقع ملے. اور میں یہاں پر ایک بڑی پرلطف بات کرتا ہوں کہ علماء اور مفکرین اور اکابرین وہ چاہتے ہیں, جو مہذب اکابرین اور مہذب علماء اور مہذب مفکرین ہیں, ان کا دل کرتا ہے, بلکہ وہ کسی حد تک کوشش بھی کرتے ہیں کہ بین المسالک ہم آہنگی قائم رہے. تو میں نے جیسے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ نیم خواندگی کی وجہ سے مجھ جیسے کچھ لوگ جو نابلد اور بے علم ہوتے ہیں وہ کچھ خاص قسم کی ڈیبیٹس کو, کچھ خاص قسم کی ابحاث کو وہ پروموٹ کرتے ہیں, اور خود کو مذہبی یا مسلکی ایک بڑا متحرک شو کرنے کے لیے اپنی کم علمی کی وجہ سے ان بے بنیاد بحثوں کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. اگر تو فورمز اس طرح کے بن جائیں, کچھ ڈیسکس ایسے بن جائیں سوشل میڈیا پر, یا کچھ ایسے بورڈز قائم کر دیے جائیں جہاں پر مفکرین بھی آئیں اور بلا تخصیص مسلک آئیں, اور جیسے کہ میں سمجھتا ہوں مسلم پرسنل لا بورڈ بنا ہوا ہے, ان کا سوشل میڈیا ڈیسک بنے ہوئے ہیں, اور وہاں پر وہ بلا تخصیص مسلک اسکالرز آتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں, اور وہ بین المسالک ہم آہنگی کی ایک فضا کو خوشگواری کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا کی بہترین کمپنسیشن ہے. اس میں ہم جو آپ فرما رہے ہیں, جیسے ہم مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر جب ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی تمام مسالک کے لوگوں کی نمائندگی وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو اس حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جو عوامی اجتماعات ہیں, تو میرے خیال میں تمام مسالک کے اندر ایسے خطباء موجود ہیں کہ جن کی تقریر یا گفتگو صرف اس کے مسلک کے نمائندے نہیں سنتے. بالکل درست, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, بالکل رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں,
اور اسی طرح کے اور بھی دیگر نام آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے کہ جو ہے وہ اب ان کی جو گفتگو ہے یا ان کی جو تقاریر ہیں یا ان کے عوامی اجتماع ہیں، میں نے پرسنلی بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور ان کے ویورز بھی لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں، نیشنلی اور انٹرنیشنلی لوگ ان کو سنتے ہیں. تو یہ امتیاز نہیں ہے کہ صرف اس کے ایک خطے یا ایک خطے کے یا ایک علاقے کے یا ایک مسلک کے لوگ ہی صرف ان کو سن رہے ہیں. میرے خیال میں وہ چاہے کسی بھی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل تشیع ہیں یا اہل حدیث ہیں، وہ سارے کے سارے ان حضرات کی گفتگو کو سنتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لاتے بھی ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. میں نے حال ہی میں مفتی طارق مسعود یاسین صاحب کا ایک دیکھا تھا، وہاں پہ انہوں نے ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کون سے خطبہ آپ کے پسندیدہ کون سے ہیں مسلک کے دیگر میں سے، تو انہوں نے کہا کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب اچھے ہیں. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ جب اہل سنت سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اہل تشیع کے مفکرین کا امین شہیدی صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں، عقیل الغروی صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی طرح جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں کی اچھی لگتی. اب اس طرح کی جب باتیں اور اس طرح کی ڈیبیٹس وہ جب سوشل میڈیا کے تھرو ہمارا جوان اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے موبائل پر سن رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار میں کیوں اس طرح لڑ رہا ہوں اپنے گلی محلے میں، جبکہ اکابرین تو بڑے خوش اسلوبی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کی اختلافات بڑی کم ریشو ہے ان تمام موضوعات کی. ہمارے پاس زیادہ موضوعات ایسے ہیں جس پہ مل کے بیٹھا جا سکتا ہے، 80% کے قریب 70-80 مشترکہ موضوعات ہیں. اور اصلاحی بات اگر کی جائے جو بنیادی طور پر خدائے وحدانیت کی توحید کا تذکرہ کیا جائے، رسالت مآب کی رسالت کا تذکرہ کیا جائے، یوم آخرت پہ بات کی جائے، ان چیزوں کی پروموشن کے لیے، ان چیزوں کی پروپیگیشن کے لیے آگے جو رسالت میں اوقاء امامت ہے یا اوصیاء ہیں یا اولیاء ہیں ان کو اپنے انداز سے بعد میں پیش کر لیا جائے. لیکن مشترکات پر بیٹھ کر اگر تمام اکابرین کوئی ایسے فورمز تشکیل دے دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بین المسالک ہم آہنگی کے لیے سوشل میڈیا بہترین ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوشل میڈیا کا جو مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے کردار ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نمایاں کیا. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا صرف سوشل میڈیا مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں کردار ادا کرتا ہے یا اس سے الٹ بھی ہے؟ یعنی کہ کیا ہم سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے کیا جو نفرت ہے، تشدد ہے، تعصب ہے دیگر مسالک کے لوگوں کے ساتھ، تو کیا اس کا غلط استعمال کر کے ہم اس کو نہیں پھیلا سکتے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ، اور یہ بڑا ڈسکس ہوتا ہے آج کل کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے منافرت بڑھ رہی ہے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بین المسالک اخوت ہے اس کو داغدار کیا جا رہا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ ایک میکسم ہے انگلش کا کہ گن از ناٹ دی پاور بٹ دا مین بیہائنڈ دی گن. یعنی کوئی بھی اسلحہ یا کوئی بندوق وہ بجائے خود کوئی قوت نہیں ہے، بلکہ اصل قوت تو وہ شخص ہے جو اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. سوشل میڈیا کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ والا ٹول سوشل میڈیا کا ہم نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھما رکھا ہے ان کی تربیت کس طرح کی جا رہی ہے، ان کی ذہن سازی کس طرح کی جا رہی ہے، کیا ان کو ان کی اپنی رائے بنانے میں یا کسی بات کے کرنے میں کوئی تہذیب، کوئی ہماری اپنی اقدار کا ان کو کوئی پاس ہے یا نہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے ہم اپنی محلے کی گلی میں نکل جائیں یا کسی سڑک پر چلے جائیں یا ایون آپ دکانوں پہ چلے جائیں، سٹورز میں چلے جائیں، تو میں سمجھوں گا کہ جو یوتھ کی باہمی گفتگو ہے وہ ساری سے بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ان کو تربیت کی ضرورت ہے. یعنی خالی سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ ابلاغ کے جتنے بھی، دیکھیں سوشل میڈیا بھی ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے. اب ہمارے پبلک ٹوائلٹس میں دروازے کے اندر لکھے ہوئے پیغامات اندر والی سائڈ پہ وہ بھی ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ کو وہاں سے اپنی یوتھ کی ذہنیت کا حساب آپ کو لگ سکتا ہے.
اور बस वक्त बड़ा अफसोस होता है जी जी। कि किन अकदार को हम अगली नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं। अब वो जहां वॉशरूम के अंदर बैठकर दरवाजे की अंदर वाली साइड पर गलाजत आमेज फिक्रे लिखने वालों के हाथ में मोबाइल आ जाए और उनको जब इजाजत देती जाए कि आपका पैगाम, हाँ, आपकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी। आप देखें वॉशरूम का दरवाजा, उसमें और सोशल मीडिया में जो कदरे मुमासिल है वो यही है कि दोनों जगह पे लिखने वाले की आइडेंटिटी मख्फी रहती है। वहां पर वो भी नहीं पता पैगाम किसने लिखा है और सोशल मीडिया पर फेक आईडीज बनाकर, हाँ बिल्कुल, उसमें भी हमारी शनाख्त खुफिया रहती है। चुनाचे सोशल मीडिया की वजह से जो मुनाफरत फैल रही है उसमें हमारे मुआशरे की मजमूई एक ज़हनी कदर और वो उसकी जो ज़हनी सतह है उसका एक अमल दखल बहुत है। और सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के अंदर कोई छोटा सा एक क्लिप आ जाता है, वो सियाको सबाक से हटकर उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर उसको सियाको सबाक के साथ जोड़कर उसको समझा जाए तो उसका मतलब और निकलता है, और जब आप सियाको सबाक से हटकर एक छोटा सा जुमला, एक रील चंद सेकंड की निकाल देते हैं तो उससे आप अगले को कत्ल कर दें। बिल्कुल। आप उसको उसके ऊपर जिस तरह का मर्जी इल्जाम लगा सकते हैं। एक गैर हकीकी सी जिंदगी सोशल मीडिया पे पेश की जाती है। हमारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स वो जो अपनी जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखा रहे होते हैं, मैं पसंद करता हूँ ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे टिकटॉकर्स को जिन्होंने ये पैगाम भी दिया है कि आपको जो कुछ दिखाया जा रहा है ये हमारी ओरिजिनल जिंदगी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक जो फॉलोशिप है, जो व्यूअरशिप है, उसको बढ़ाने का एक जरिया है। और वो पैगाम देते भी हैं कि आपने ये जो चीज देखी है ये अमली जिंदगी में, हमारी जेन्युइन जिंदगी में इसका कोई अमल दखल नहीं। और ये जो एक मसनूई जिंदगी, एक सथी किस्म की जिंदगी का हमें एक पेंट किया जाता है सोशल मीडिया पर, और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से हमारे मुआशरे में बिगाड़ इसलिए भी पैदा होता है, मुनाफरत इसलिए भी पैदा होती है कि जब आप सोशल मीडिया पर यूथ देखती है कि फलां यूट्यूबर ने या फलां टिकटॉकर ने अपनी शादी इस तरह की है, उसने अपनी बर्थडे यूं मनाई है, अब जो उनके घर का लॉन इस तरह का है, जबकि वो फोटोशूट इस ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, शॉपिंग वहां से कर रहे हैं। और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि सोशल मीडिया वो टूल है जिसको इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे घरों की सीक्रेसी वो सीक्रेसी नहीं रही। अब देखें जिन घरों में सोशल मीडिया की वजह से बेपर्दगी है, वो लोग भी तो हैं जो सोशल मीडिया की मौजूदगी में बापर्दा हैं। वो खातिन भी तो हैं जो पर्दे में रहकर सोशल मीडिया के जरिए अपना कारोबार कर रही हैं, एडवर्टाइजमेंट्स कर रही हैं अपने कारोबार की। उनको एक जो तशहीर थी वो बाजार में खुद नहीं जा सकती थी, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने ब्रांड्स की तशहीर की और वो कारोबार कर रही हैं। यानी सोशल मीडिया की मौजूदगी में अगर तो नौजवानों की जाती तरबियत अच्छी है तो खातीन पर्दे में रह के भी कारोबार कर सकती हैं, और नौजवान अपनी हकीकी जिंदगी दिखाकर मुआशरे की इस्लाह का भी एक बीड़ा उठा सकते हैं। जनाब, तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया एक हमारी इस वक्त की जो जिंदगी का है ये अहम हिस्सा बन चुका है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैं इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ यहाँ पर मज़ीद दाखिल करना चाहूँगा कि जैसे सोशल मीडिया ने मुआशरे में सतही और मसनूई ज़िंदगी को प्रमोट किया है, वैसे ही मसनूई फहम व बसीरत को भी प्रमोट किया है, खास तौर पर बैनुल मसालिक हमांगी के हवाले से। यानी वहां पर एक मसनूई तौर पर मेरे जैसे स्कॉलर्स बैठ के और वो अपने मजहब की प्रमोशन में बस औकात किसी दूसरे मजहब की या मसलक की अहानत इस कदर कर जाते हैं जो कि उसी मसलक या उसी मजहब के अकाबरीन उससे मुखालफत कर रहे होते हैं, ऐसे स्कॉलर से। ऐसे ही यहाँ पे सर मैं माजरत ऐड करना चाहूँगा, आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ कि मैंने मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर पैनल डिस्कशन के अंदर जब यूथ से क्वेश्चन आते हैं और वो बड़े अजीब करीब बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहब हमांगी के हवाले से सवाल कर रहे होते हैं, तो मेरा उनसे ये पहला सवाल होता है भी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। हाँ जी, यूट्यूब से क्लिप देखा था, कोई व्हाट्सएप पे देखा था, फेसबुक पे देखा था,
یہ حدیث آئی تھی اور نیچے فلاں حوالہ، ہاں. اور وہ حوالے بھی فرضی ہیں، بخاری شریف کے ہیں، مسلم شریف کے ہیں، سیاستہ کے ہیں، دیگر مختلف اماموں کے ساتھ منسوب ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے. ایک میرے دوست نے ایک علامہ اقبال کا شعر بھیجا اور لکھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، علامہ اقبال نے یہ کیا فرمایا ہے. جی جی. تو وہ ایک تو بے وزن شعر تھا، دونوں مصرے بے وزن تھے، اور میں نے صرف اتنی التجا کی کہ علامہ اقبال پہ ظلم ہے. اگر علامہ اقبال کے پاس موبائل ہوتا اور وہ یہ تمہاری پوسٹ دیکھتی تو ممکن ہے تم پر وہ کوئی دعویٰ کر دیتے، سو کر دیتے. یعنی سورس آف انفارمیشن جو ہے اتنا ہمارا بے بنیاد ہے اور بے اعتبار ہے، غیر معتبر ذریعہ ہے. لیکن ہماری یوتھ سمجھ رہی ہے کہ جو علم سوشل میڈیا کی وجہ سے آ رہا ہے، اسی پر انحصار کر کے ہم اپنی مذہبی یا مسلکی یا دینی ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہیں. جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ انسان کی ذہن سازی کے لیے، یوتھ کی ذہن سازی کے لیے بہترین ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو وہ جو کاغذی اسکالرز ہیں، وہ جو بے بنیاد باتیں کرنے والے ایسے مفکرین ہیں، جب ان کی باتیں اس طرح 2 سے 4، 4 سے 8 لوگوں میں جاتی ہیں، تو ایک سطحی ذہن رکھنے والا عام نوجوان جس کے پاس اتنا سورس نہیں ہے کہ وہ کتابوں سے رجوع کر سکے، وہ منابع کو کھنگال سکے، وہ سمجھتا ہے کہ جو پوسٹ میرے پاس آئی ہے میرے علم کا بہترین ذریعہ یہی ہے. اور اسی وجہ سے وہ جواب اس طرح دیتے ہیں جیسے آپ کے اسٹوڈنٹ نے دیا کہ جی میرے پاس سورس آف انکم جو ہے وہ میری وہ پوسٹ تھی. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو معاشرے میں انسانوں میں ایک اینگزائٹی، ایک بے اعتباری، اور وہ سطحی گفتگو سن کے جب وہ ڈسکس کرتے ہیں، جیسے میں نے کہیں سے بات سنی اور میں نے آپ سے ڈسکس کی تو آپ نے ڈینائی کر دی، میں نے پھر کہیں سے سنی اور کسی اور صاحب علم سے بات سنی تو انہوں نے ڈینائی کر دی اور تردید کر دی. اب کیا ہوگا کہ مجھے میرا سورس آف انفارمیشن وہ غیر معتبر محسوس ہو رہا ہے، اس کے ریبٹل میں اس کے برعکس میرے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، سورس آف انفارمیشن نہیں ہے. تو میں سورس آف انفارمیشن کی عدم موجود کی وجہ سے ان بحثوں میں دلچسپی ختم کر دوں گا، کیونکہ میرے پاس تو سورس انفارمیشن کا ہے ہی کوئی نہیں، اور جو ہے وہ غیر معتبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کتنا ہماری نوجوان نسل کے لیے، یا جو ہم سوچ بنا رہے ہیں اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو کیا ہماری حکومت نے کوئی اس کے اوپر پالیسیز ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ جس سے جو فیک انفارمیشن ہے یا ایسی انفارمیشن ہے جو معاشرے کے اندر نفرت کو، تعصب کو، خاص طور پر جو ہمارے ہاں، کیونکہ ہم پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ریلیجیس سوسائٹی ہے، بالکل کلیم کرتے ہیں ہم، بالکل ہم اور پاکستان بنا بھی مذہب اسلام کے نام پر ہے، اور یہاں پر لوگوں کے ہاں مذہب کے ساتھ جو جڑے ہونے کا لیول ہے وہ میرے خیال میں باقی معاشروں کی نسبت زیادہ ہے. تو یہاں پر چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ مذہب کے نام پر یا مسلک کے نام پر جب پھیلتی ہے آگ کی طرح تو کافی نقصان ہوتا ہے، جانی مالی نقصان ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت نے یا ہماری جو پنجاب حکومت ہے یا پاکستان ہے، لیجسلیشن ہے یہ جو ہمارے مقننہ ہیں، جی، تو اس نے اس کے اوپر کیا قانون سازی کر رکھی ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے؟ یہ ڈاکٹر صاحب بڑا آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کارنر کی طرف توجہ دلوائی ہے. جی جی. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر فلم بینی کے لیے، ایون کتاب بینی کے لیے، سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے یا انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے، جی جی، وہاں پر مختلف عمروں کی درجہ بندی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کا کانٹینٹ کس ایج گروپ کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا کنٹینٹ کن ایج گروپس کے لیے. آپ اگر بازار کبھی جائیں بچوں کے کھلونے لینے کے لیے تو ان کھلونوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے یہ 3 سال کے بچے کے لیے، یہ 3 سے 6 سال کے لیے، یہ 6 سے 10 سال کے لیے. ترقی یافتہ ممالک نے اس چیز کو بڑے بر وقت بھانپ لیا تھا کہ سوشل میڈیا نقصان کر سکتا ہے معاشرے کا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے عمروں کی درجہ بندی وہاں پر لاگو کر دی ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات اس کو کہتے ہیں ایج ریٹنگ. ٹھیک ہے. کسی بھی کنٹینٹ کی ایج ریٹنگ کیا ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں فی الحال ہماری لیجسلیشن نے ایج ریٹنگ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں بنائی. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی شخص کسی طرح کا سٹف بھی سوشل میڈیا پہ پھینک سکتا ہے
اور کسی بھی درجہ بندی والے الا یہ کہ کچھ ہمارے نجی ویب سائٹس ایسی ہیں, نجی اپلیکیشنز ایسی ہیں جو اگر اپنے موبائل پہ یا اپنے آپ ٹیب وغیرہ پہ استعمال کر لیں تو آپ فلٹر کر سکتے ہیں کسی خاص قسم کا کانٹینٹ, لیکن وہ حکومتی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ پرائیویٹ نجی طور پر آپ کر رہے ہیں. لیکن سر اس میں معذرت چاہوں گا کہ ہمارے چلیں وہ جب ہم تربیت یافتہ یا تہذیب یافتہ قوموں کی بات کرتے ہیں ان کی تو کاؤنسلنگ گرومنگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ اگر ایج لمٹ ہے تو انہوں نے نہیں کرنا. یہاں پہ تو میں دیکھا ہے کہ اگر فیس بک پہ, انسٹا پہ, سوشل میڈیا پہ آپ کا اکاؤنٹ, کیونکہ وہ بھی برتھ ڈے مانگتے ہیں تو وہ لوپ ہولز دیکھ کے تو وہ فرضی ڈال دیتے ہیں. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. 10 سال کا بچہ اگر اپنی 20 سال ایج لکھ دے گا تو ہمارے ہاں اپلیکیشن اس کو ڈینائی نہیں کرے گا. اس کو کراس چیک کیا جا سکتا ہے, یعنی جس طرح ہمارے بڑے مضبوط سے ٹولز ہیں ہم ان کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ انفارمیشن آپ جانتے ہوں گے یقیناً کہ ہماری جو قانون ساز ادارے ہیں یا ہماری دوسری لا اینڈ آرڈر والی ادارے ہیں ان کے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں کہ وہ کسی بھی پوسٹ کی یا کسی بھی ڈیٹا کی جنریشن دیکھ لیتے ہیں کہ جنریٹ کہاں سے ہوا ہے, اوریجنلٹی اس کی کیا ہے, فارمیشن کیسی ہے اس کی, یعنی وہ لیکن اس کو صلاح عام اس کو نہیں پھیلایا گیا. عام عوام جو ہے وہ اس میں لوپ ہولز ڈھونڈ بھی لیتی ہے. جیسے اگر کوئی ایج لمٹ کا اگر کوئی پاپ اپ میسج آتا ہے تو ہم اس میں لوپ ہولز, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ غلط اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈال لیتے ہیں. تو ہمارے سوشل میڈیا کے ٹولز ہماری اگر حکومتی پالیسیز کے یا حکومتی اداروں کی کڑی نگرانی میں ہو اور وہ کراس چیک کرتے بھی رہیں تو بآسانی ان کو ایسے لوپ ہولز کو ختم کیا جا سکتا ہے. اکاؤنٹ اگر کسی نے بنائے ہیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور سوشل میڈیا پہ بتایا جائے کہ بھی اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسے. سر بالکل درست فرمایا آپ نے. دیکھیں نا جیسے 2016 میں پاکستانی سائبر کرائمز بل بنایا تھا اور وہ بڑا مؤثر ہے. اس کے ذریعے جتنے بھی منافرت انگیز کوئی مواد ہے یا وہ نسلی منافرت ہو, وہ مسل کی منافرت ہو یا وہ کسی قومی سطح پر کسی ادارے کی ساکھ کے خلاف بات ہو, تو سائبر کرائمز بل جو ہے 2016 کا اس کے ماتحت ہم دیکھتے ہیں کہ سزائیں بھی ہوئی ہیں, لوگوں پر ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں. اور میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ 3 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ روپیہ جرمانہ تک بھی ایسی سزائیں اس میں موجود ہیں. اور بلکہ 23 جرائم ایسے ہیں ہمارے سائبر کرائمز بل میں کہ ان کے اوپر 30 دفعات, جو 30 سیکشن ہیں وہ کرمنل پروسیجرل لا کے اپلائی ہوتے ہیں. ہماری ضابطۂ فوجداری ہے جو قانون نافذ کرنے کے لیے بہترین ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے, اس کے 30 سیکشنز ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں 23 سیکشنز پر جو سائبر کرائمز بل میں ہیں. اور اس کی سزائیں جو ہیں وہ امپریزنمنٹ بھی ہے, آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے, سزائے قید بھی ہو سکتی ہے فار اسپیسیفک ٹینیور, اور اس کو مؤثر کیا جا سکتا. لیکن کوتاہ بختی یہ ہے کہ اس سائبر کرائمز بل کی امپلیمنٹیشن ہمیں کتنی نظر آ رہی ہے. مسئلہ تو یہاں پہ ہر محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائلیشنز ہو رہی ہیں, اس سائبر کرائمز بل کی وائلیشنز ہوتی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص مسلکی طور پر یا مذہبی طور پر یا نسلی طور پر وہ ایک نفرت انگیز مواد پھیلا رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اس کو کراس چیک کرنے کے لیے ہمیں فیس بک کا جو میسج آتا ہے, ہمارے اپنے اداروں کا چیک کیوں نہیں اس پہ؟ ہمارے اپنے اداروں کا پہلے آ جانا چاہیے ہمیں پاپ اپ میسج کہ آپ بتائیں کہ یہ کنٹینٹ کس طرح کا ہے. ہمارے پاس ایسے فورمز نہیں, ہمارے پاس اس طرح کے کوئی ڈومینز نہیں ہے جہاں پہ جا کے ہم اپنی آواز بلند کر سکیں. جو ہماری پنجاب گورنمنٹ نے متعارف کروائی ہیں کچھ اپلیکیشنز, وہاں تک عام صارفین کی رسائی نہیں. جیسے ہمارے گھر میں بالفرض اگر 10 صارف ہیں انٹرنیٹ کے, سوشل میڈیا کے, اس میں ہمارے بچے بھی, ہمارے نوجوان بھی اور بوڑھے بھی, تو محض میرا خیال ہے ایک آدھ بندے کو پتا ہوگا کہ میں کس فورم پر جا کر کسی نفرت انگیز مواد کے خلاف اپنی اپلیکیشن دے سکتا ہوں یا اس کو رپورٹ کر سکتا ہوں. اس کے متعلق تربیت نہیں ہمارے. نہ تو جیسے دیکھیں نا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے فری ایڈورٹائزمنٹ ہمارے پاس کلپس آتے ہیں 3 سیکنڈ کا, 5 سیکنڈ کا, 10 سیکنڈ کا. اسی طرح اگر میسیجز اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پر لانچ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سائبر کرائمز بل ہمارا متعارف ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن میں کافی زیادہ ہمیں مدد مل سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے جس میں ہم نے سوشل میڈیا کا انسانی ذہن سازی کے اندر کردار کو دیکھا, پھر
سوشل میڈیا مذہبی ہم آہنگی کو کیسے فروغ دے سکتا ہے، ہم نے اس پر بھی بات کی، اور اس کا جو پازیٹیو استعمال ہے ہم نے اس پر بھی بات کی، اس کا نیگیٹو استعمال پر بھی ہم نے دیکھا، اور ہماری جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس پر بھی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اچھا، آخر میں ہم ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مذہبی شخصیات ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یا جن کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا پہ آتی ہے، تو ان کو کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر مسلکی ہم آہنگی کو فروغ ملے، جو ہے وہ تعصب، نفرت، ایک دوسرے کے جو ہے وہ ہم گلے پڑ رہے ہوں، ایک دوسرے کو مختلف ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہوں، تو ان کا مذہبی شخصیات کا یا مذہبی اسکالر کا سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسی تالی ہے جس کے لیے دو ہاتھ انتہائی مطلوب ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکالرز نے بڑی بڑی خوبصورت گفتگو کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، کئی کئی گھنٹے پر مشتمل مذہبی ہم آہنگی کی اہمیت پر، مذہبی ہنگامی کے اس کی ویلیو پر بات کی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو میں سمجھتا ہوں دوسرا فیز ہے نا، وہ نوجوان نسل اور وہ ویورز ہیں جو ایسے اسکالرز کو سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی سٹف کو اس کی بنیادیں ہلانے کے لیے جو ہمارے ہاں ٹرولنگ اور بولنگ اور میمز کا ایک کلچر عام ہو رہا ہے نا، جی جی، یہ انتہائی صفاقانہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس میں بتدریج تنزلی دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے جو جتنے سال سوشل میڈیا، آپ اگر پی ٹی وی کا حساب لگا لیں، پی ٹی وی پہ ایون جو ہمارے ڈراماز تھے ان سے ہمیں اپنی ادبی طور پر اپنی اقدار سیکھنے میں مدد ملتی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ وہاں کے ٹاک شوز دیکھ لیں، پرانے جو ہمارے موجود ہیں یوٹیوب پہ جی پڑے ایسے ہوئے ہی ہیں، ہے، ان کی گفتگو کا معیار دیکھ لیں، ان کا تلفظ دیکھ لیں، ان کا تھیم دیکھ لیں، یعنی موضوعات وہ ایسے منتخب کرتے ہیں جی جی، کہ اگر وہ گفتگو کوئی بچہ، کوئی نوجوان 15 منٹ 10 منٹ سن لیتا ہے، یا تو اس کو اچھے الفاظ کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اس کو سوچنے کا نیا انداز مل جاتا ہے، جی جی، اور اس کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اب ہم جب بتدریج دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے انویڈ کیا اور ہمارا یہ پرنٹ میڈیا جس کی ایک ٹول تھا ہمارا ٹی وی، جی سر، وہ جب پس منظر میں چلا گیا تو سوشل میڈیا پر وہ اتنی بدتمیزی سے پیش آنے والے ہمیں، کیونکہ اب تو ہر شخص نے مائک پکڑ لیا ہے، ایسے ہی ہے، اب تو ہر شخص وہ چاہ رہا ہے کہ شاید میں ہی افلاطون ہوں اور میں ہی سقراط اور میں ہی بقراط ہوں، لیکن وہ ہماری جو اقدار ہیں ان سے وہ تہی دامن ہے۔ جہاں تک آپ نے اسکالرز کا تذکرہ فرمایا جی جی، کہ علماء کو اور اسکالرز کو اور مفکرین کو کیسی گفتگو کرنی چاہیے، جی سر، تو جو تو ایک عالم ہے، جی جی، جو تو ایک مفکر ہے، اور جو تو اوریجنل اسکالر ہے، جی جی، وہ تو کبھی بھی نفرت آمیز گفتگو نہیں کرے گا۔ بے شک ایسے ہی اس نے ہمیشہ انسان کو جوڑنے والی بات کرنی ہے۔ میں یہاں پر اپنے شیخ حضرت سید تنویر سبطین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا۔ جی سر، وہ فرماتے تھے کہ انسان کو رب کے قریب کرنا بہت بڑا کام ہے، بالکل، لیکن اس سے بھی بڑا کام ہے کہ انسان کو انسان کے قریب کیا جائے، جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ آٹومیٹکلی انسان کے قریب آ جاتا بالکل ہے۔ ایسے ہی، ہمارے معاشرے میں انسان کو اللہ کے قریب کرتے کرتے ہم دوسرے انسانوں سے دور کر رہے ہیں۔ جی جی، ہمارے علماء، ہمارے فضلاء، ہمارے مفکرین، ہمارے اسکالرز انسان کو انسان کے قریب کرنے کی کوشش کریں اور اسی پر مبنی گفتگو کا اظہار کریں۔ دیکھیں مسئلے کی اختلافات جو ہیں وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جی جی، اور وہ اسی طرح بطور وراثت منتقل بھی ہوں گے۔ جی بالکل ایسے، آپ ان کو پروموٹ کر کے پوری دنیا کو ایک رنگ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے، چنانچہ اپنے مسئلے کی اختلافات کو قائم رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم نے بین المسالک جو ہم آہنگی پیدا کر کے ایک دوسرے کو برداشت کر کے تعصب ختم کر کے جینا کیسے اکٹھے جینے کا درس دینے کی بنیاد پر جو گفتگو کی جائے، وہی ہمارے مفکرین سے مطلوب ہے اس وقت۔ اور جو دوسرا حصہ ہے جو اس سوال کا آپ کا، جی سر، وہ ان نوجوانوں کے متعلق ہے جو سوشل میڈیا کے صارف ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں اور بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں، جی جی، الٹیمیٹلی ہمارا یوم آخرت پر ایمان ہے، جی سر، ہمارا ہر عمل
ہمارا ایک رتی برابر عمل بھی ہمیں دکھا دیا جائے گا اگر ہم اپنی موت کو اپنے اعمال کے مطابق یاد رکھیں. ہمارا ہر کلک ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے. بالکل جی. ہماری ہر پوسٹ کا جو فارورڈ کرنے والی ریٹنگ ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہے. بالکل ایسے. تو بولنگ وہ مفکرین کی ہو, وہ فضلاء کی ہو, وہ عالم دین کی ہو, اور ٹرولنگ جس طرح ہم کرتے ہیں, ہمیں اپنی ان سابقہ اور وہ تہذیبی اقدار کی طرف مڑنا پڑے گا جو ہمارے آباء و اجداد ہماری جھولی میں ڈال کر گئے تھے, اور سوشل میڈیا ہم سے وہ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل ایسے. چنانچہ نوجوانوں کو یہ جو بولنگ ہے, یہ جو ٹرولنگ ہے, یہ جو میمز بنانے ہیں, دیکھیں تذلیل اور مزاح میں ایک بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے. مزاح پروموٹ کیا جاتا ہے, مزاح کو پسند کیا جاتا ہے, بلا شبہ, اور بلا شبہ مزاح بھی فرمایا بھی خود, لیکن جس مزاح میں کسی کی تذلیل یا کسی کی تضحیک شامل ہو وہ مزاح کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے, اس کو مذاق بنا لیا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے کے نوجوان دراصل اس باریک سے فرق کو نہیں بھانپ رہے کہ مزاح میں اور کسی کی تذلیل یا تضحیک میں کیا فرق ہے. ہم مزاح کرتے کرتے تضحیک اور تذلیل تک پہنچ جاتے ہیں. مزاح ضرور کریں لیکن تضحیک اور تذلیل سے اپنا دامن بچائیں. اس صورت میں ہمارے علماء اور فضلاء اور ہمارے نوجوان مل کر سوشل میڈیا کو اپنے مسلک کی ہم آہنگی کے لیے, اپنی اقدار کی پروموشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں یا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی پوری جو لائف جو لوگوں کو گائیڈ کیا ہے تو راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے, تو اس میں جو میجر ایریا ہے وہ انسان کو انسان کے قریب ہی کرنا. بلا شبہ ان کی جو بھی شناخت تھی, ان کی کلچر کی شناخت تھی یا ان کے قبائل کی ایک شناخت تھی یا ان کے پیشے کی ایک شناخت تھی, وہ باقی رکھی. باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارو. بلا شبہ آپ نے درست فرمایا. میں آپ کے لیے ایک بڑی رومانوی بات بتاؤں یہاں پر. ہم قرآن اور سنت رسول اکرم سے اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ رہنمائی لینا چاہیں, اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابلاغ فرمایا, اور آپ نے قرآن کریم کے آپ کا وہ فرمان بھی موجود ہے, وہاں پر خالی ابلاغ نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک لفظ بڑا خوبصورت ہے, وما علینا الا البلاغ المبین. یعنی ابلاغ بھی وہ چاہیے جو خالی ابلاغ نہ ہو, واضح ہو, بوسیدہ نہ ہو, اور وہ دوسروں کو سپوائل کرنے والا نہ ہو, بلکہ بلاغ المبین ہو, واضح ہو, صاف ستھرا ہو, منفعت بخش ہو. چنانچہ سوشل میڈیا کو ہم اگر ذریعہ ابلاغ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو بلاغ المبین کے طور پر استعمال کرنا چاہیے, اور اس کو برا ٹول سمجھ کے بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس ذریعہ ابلاغ کو ہم بلاغ المبین کا کوئی روپ دے سکیں تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. تو اس کے ساتھ میں آخری بات جوڑنا چاہوں گا, پھر ہم اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں, بلکہ ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم استعمال کریں, ہماری نوجوان نسل استعمال کرے, دیکھے, اور جو بھی وہاں پہ اسٹاف آ رہا ہے, مذہبی ہم آہنگی سے آ رہا ہے یا نفرت انگیز رویوں سے آ رہا ہے یا جو بھی آ رہا ہے, تو ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, ایک فہم موجود ہے, اس کو استعمال میں لاتے ہوئے دیکھیں کہ یہ جو میں گفتگو سن رہا ہوں یا جو پوسٹ میں شیئر کر رہا ہوں, کیا یہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرے گی یا لوگوں کو توڑنے کا کام. بلا شبہ بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی. اگر ہم صرف اتنا انالیسس کر لیں تو میرے خیال میں ہم سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتے ہیں. بلا شبہ. میں گفتگو اختتام کروں گا اپنے شیخ حضرت سید تنویر سبطین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر. جی سر. کہ سوشل میڈیا ہو یا ہمارے معاشرے میں مختلف اقدار کی پامالی ہو. جی سر. ان کا شعر ہے کہ بندگان عشق عالی جاہ پر واضح رہے, بندگان عشق عالی جاہ پر واضح رہے, آدمی سے دور ہوتا جا رہا ہے آدمی. تو ہمیں آدمی کو آدمی کے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت عنایت کیا اور اس اہم موضوع کے اوپر سوشل میڈیا کا مذہبی ہم آہنگی میں کیا کردار ہو سکتا ہے
اور کس طرح ہم سوشل میڈیا کو مذہبی ہم آہنگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس پر آپ نے ہماری بہترین رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ بہت نوازش۔